پہلی حدیث ہم نے کی تھی کہ جس میں یہ بات تھی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اس کے حوالے سے بس ایک لاسٹ حدیث رہ گئی تھی جس کے اوپر اب ہم بات کریں گے. اور دوسرا یہ تھوڑا سا مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو آپ کو بک دی گئی تھی نا، اس میں یہ لائنز بنی ہوئی ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی اپنے نوٹس آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بک ایسی ہے کہ آپ کے نوٹ بن سکتے ہیں، نوٹس. تو اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا. ایک شخص وہ ہے جسے فرمایا کہ اللہ نے مال بھی دیا ہے، مال و دولت بھی دی ہے، اور ساتھ میں علم سے بھی نوازا ہے، اور وہ دونوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے. کس کس کے بارے میں؟ مال اور علم. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کا حق بھی دیتا ہے، جانتا بھی ہے. یہ شخص سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا دوسرا ایک اور شخص ہے، ایک اور ٹائپ ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے مگر اسے جو ہے نا دولت نہیں دی. تو وہ کہتا ہے صدقے دل سے وہ نیت کرتا ہے. نیت کی ہم نے بات کی تھی نا، تو وہ نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں فلاں کی طرح، یعنی جو پہلا شخص ہے اس کی طرح میں نیک اعمال کرتا. حالانکہ اس کی صرف نیت ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے والے کا کیا ہے؟ عمل ہے. تو دونوں کو ثواب کیسے ملے گا؟ برابر. آ رہی ہے سمجھ؟ کوئی آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے، کچھ تو ہاں بتائیں مجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یا میں ایکسپلین کروں. یہ تو ایک معاملہ ہو گیا. اب ایک اور شخص کی مثال آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، ایک اور آدمی ہے نا، مگر اس کے پاس علم نہیں ہے. کون سا؟ جیسے قرآن کا، سنت کا علم نہیں حاصل کیا. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ مال کو بے تحاشا اسراف میں اور غلط ذرائع میں، غلط جگہ پہ وہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، مال کو غلط مقام پہ لگاتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اللہ کے حقوق کو جانتا ہے. تو جب جانتا نہیں، علم نہیں، تو ادا بھی نہیں کرتا. اچھا، اب ایک چوتھا شخص ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا. اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کیونکہ علم نہیں نا اس کے پاس، تو وہ خواہش کیا کرتا ہے؟ وہ جیسے قارون جب نکلتا تھا نا، تو اپنے خزانوں کے ساتھ، تو جو بے علم لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ واہ بھائی کیا بادشاہ ہے، کاش ہمیں بھی ایسا نصیب ہوتا یہ پیسہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ نیت یہ کرتا ہے کہ اگر میرے پاس اس آدمی کی طرح مال ہوتا تو میں بھی خوب اسراف کرتا، خوب میں برے برے کام کرتا. اب کیا ہے؟ حالانکہ چوتھے آدمی کی صرف نیت ہے، اور تھرڈ آدمی یا پہلے آدمی، اس سے اوپر والے آدمی کا کیا ہے؟ عمل ہے، لیکن دونوں گناہ میں برابر شریک ہے. تو سمجھ آئے گا آپ کو؟ نیت کا اس حد تک بھی انسان کی پکڑ ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے انسان یہ کرے کہ کبھی بھی لوگوں کو، میں نے جیسے پچھلے ویک بات آپ سے کی تھی کہ گناہوں میں انوالو دیکھ کے رش نہ کریں، یا اس طرح کی بات زبان سے نہ نکالیں کہ میں کاش میں فلاں کی طرح ماڈل ہوتی، کاش میں فلاں کی طرح کوئی بہت ان کے پاس حرام کمائی ہے تو یہ کہنا کاش ان کی طرح ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ان کا جیسا پیسہ ہوتا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب انسان کی نیت کی وجہ سے گناہ کا باعث بن سکتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الماؤن کی آیت نمبر 4-7 میں یہ آتا ہے کہ پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور جو کہ ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں. تو یہ ریاکاری کا بھی آپ دیکھ لیجئے، تباہی لکھا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو اچھی طرح لاسٹ ویک ایکسپلین کر دیا تھا کہ ریاکاری سے مراد کیا ہے؟ دکھاوے کا عمل، جو کہ انسان اللہ کی خوشنودی کے یا تو بجائے انسانوں کے خوشنودی کے لیے عمل کرے، یا اللہ اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے. دونوں باتیں ریاکاری کے ہی کیٹیگری میں آئیں گی، یا اسی میں آپ سمجھیے کہ آ کر بیٹھیں گی دونوں چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی ایسے علم کو حاصل کرے جس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد نہ ہو بلکہ دنیاوی جاؤ حشمت اسے مقصود ہو، تو وہ آدمی قیامت کے روز جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا. یعنی علم تو بڑا حاصل کر رہا ہے، بڑی ڈگریز ہیں، بہت گرامر دان بن گیا، صرف اور نحو کا علم حاصل کر لیا، بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لیں، بہت بڑا عالم دنیا میں کہلایا، لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ مجھے دنیا میں عزت ملے، لوگوں میں میرا بڑا نام ہو، بڑا مجھے لوگ اونچا سمجھیں، بڑا عالم مجھے کہیں، بڑے بڑے نام میرے سے مجھے یاد کریں. تو ایسے آدمی جو ہے وہ آپ سوچیں عالم ہو کے وہ جنت نہیں جا سکے گا، محروم رہے گا. تو یہ تمام چیزوں کا تعلق ہمیں کیا پتہ چلا؟
نیت سے ہے اور اتنی نیت کی اہمیت ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی یہ فرسٹ حدیث ہماری مکمل بھی. اب آپ اپنے بک میں پیج نمبر 4 پہ دیکھیں گے 2 لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اسلام ایمان. پہلی حدیث ہم نے